اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے، کسی اور کو الہ نہیں مانتے، اس سے دعائیں نہیں مانگتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ کسی جان کو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے قتل نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ ہی وہ زنا اور بدکاری کرتے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ بڑے اور سخت گناہ کو پائے گا، سخت گناہ کا مرتکب ہوگا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ، اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن اسے دگنے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رسوا ہو کر رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ محترم بھائیو، عباد الرحمن کے اوصاف کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ سورہ فرقان کی اختتامی آیات میں آج جو اوصاف رہ گئے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کے 3 ایسے اوصاف بیان فرمائے ہیں جن سے وہ بچتے ہیں۔ کوالٹیز اور خوبیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک کو ایجابی خوبیاں کہا جاتا ہے، ایک کو سلبی خوبیاں کہا جاتا ہے۔ ایجابی اوصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا یمشون علی الارض ہونا، کہ ان کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، ان کے اندر حلم پایا جاتا ہے، وہ راتوں کو رب کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ یہ ساری ایجابی خوبیاں ہیں۔ اس آیت میں جو 3 خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، اس میں جو 3 اوصاف بیان ہو رہے ہیں، یہ وہ کام ہیں جو عباد الرحمن میں نہیں ہونے چاہیے، یعنی ایسی 3 چیزیں جن سے بچنا ہے، بچنے والے عباد الرحمن، اور ان 3 برائیوں میں ملوث ہونے والے عباد الشیطان۔ ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، عباد الرحمن اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہراتے، اس سے دعا نہیں مانگتے، معبود مان کر اسے نہیں پکارتے، یعنی موحد ہوتے ہیں، عقیدہ توحید کے حامل ہوتے ہیں، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں کے اوپر حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا،
کہ صرف اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور جب بندے اللہ کا حق ادا کریں گے تو پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے اللہ یعذبہم، کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور یہی وہ حق ہے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اس حق کو ادا نہ کرے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ پوچھا ایُّ ذنب عند اللہ اعظم، بتائیں اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان تجعل للہ ندا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لو، وهو خلقک، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی اگر ایک طرف دیکھا جائے تو اللہ کا سب سے بڑا حق بھی بندوں پر یہی ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے اگر اس حق کو ادا نہ کیا جائے، اس میں کوتاہی برتی جائے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کے کھڑا کر دیا جائے، کسی کو غوث، داتا، مشکل کشا، حاجت روا سمجھ لیا جائے، کسی کو بگڑیاں بنانے والا اور کسی کو بیڑیاں پار لگانے والا سمجھ لیا جائے، تو فرمایا یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو بندہ توبہ کے بغیر فوت ہو گیا، مر گیا، توبہ کی اللہ توفیق دے دے تو پھر تو معاف ہو جائے گا، لیکن توبہ کیے بغیر اس گناہ کا مرتکب ہوا اور معافی مانگے، توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، اللہ نے یہ گناہ معاف نہیں کرنا۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اس کو ظلم عظیم قرار دیا، سورہ لقمان میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک اللہ کے مقابلے میں اس کی ذات کے برابر کسی کو قرار دے دینا، اس کی صفات میں کسی کو شریک بنا لینا، اور صفات کا جو تقاضا ہے عبادت، الوہیت، اس میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرا دینا، یہ شرک ہے، اور یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، 25 کے قریب انبیاء کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، نام لے لے کے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ کئی نبیوں کے نام لے لے کے اللہ نے ان کی دعوت اس انداز میں پیش کی کہ فلاں قوم کی طرف فلاں نبی آئے، فلاں کی طرف فلاں نبی آئے، ان نبیوں نے یہی پیغام دیا ہے اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور سورہ انبیاء میں فرما دیا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی انبیاء آئے، سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی، سب کو ہم نے یہی پیغام دیا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اسی سے کیا اور دعوت کا اختتام بھی اس بات پہ کیا۔ صحیح بخاری کتاب الطب والمرضى، اس میں اٹھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام، وہ سارا آپ نے جیسے جیسے ازواج مطہرات کے ساتھ باتیں کی، گفتگو کی، وہ سارے واقعات محدثین کرام نے محفوظ کیے ہیں۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو صحابیات بھی ہیں، امہات المومنین بھی ہیں، یہ ملک حبشہ کی طرف بھی گئی تھی ہجرت کر کے، تو وہاں انہوں نے ایک گرجا دیکھا تھا، اس میں کچھ مورتیاں اور تصویریں پڑی تھیں، تو انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ ہم وہاں گئی تھی، وہاں ایک گرجا تھا، وہاں اس طرح کی تصویریں تھیں، مورتیاں پڑی تھیں، بت سے پڑے تھے اور شکلیں بنائی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ، حالانکہ زندگی کے آخری ایام ہیں، آخری مراحل ہیں، آخری وقت ہیں، پھر یہ توحید کے پیغام کو دنیا میں سر بلند کیا اور اپنی امت کو یہ نصیحت کر کے گئے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، قاتل اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پہ، یہود و نصارہ کو اللہ تباہ کرے، برباد کرے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں شرار الخلق عند اللہ، یہ 3 طرح کے الفاظ ملتے ہیں، اللہ ان پہ لعنت کرے، اللہ انہیں برباد کرے، یہ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اور مسلم کے الفاظ ہیں اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم، نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو انہوں نے کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہیں بنا لیا۔ سجدہ، رکوع، نماز، منت، قربانی، دعا، استغاثہ، استعانت جو خالصتاً اللہ کے حق تھے، یہ حق انہوں نے کن کو دے دیے؟ ان ظالموں نے، ان ملعونوں نے یہ حق نبیوں کو اور اپنی قوم کے نیک لوگوں کو دے دیے۔ قاتل اللہ، لعن اللہ، شرار الخلق عند اللہ۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں الا انی انہاکم عن ذالک، لوگو میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، ایسا نہ کرنا۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، آغاز بھی توحید سے اور اختتام بھی توحید پر۔ من قال لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ کہنے کا تو بس یہ ہے نا جی کلمہ نصیب ہو گیا جی، ہم کہتے ہیں نا جی آخری وقت میں کلمہ نصیب، یہ صرف زبان سے ادائیگی کافی نہیں ہے، عقیدہ توحید کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا بھی ضروری ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ہم ہر نماز میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن میں ذرا جائزہ لوں اپنا کہ کیا میری عبادتیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صرف اللہ رب العالمین کے لیے واقعی ہیں؟ ان میں ریاکاری تو نہیں، ان میں دکھلاوا تو نہیں، کہیں میری قربانیاں، میری نظر و نیاز، میری منتیں، میری سبیلیں کسی اور کے لیے تو نہیں؟ میں استغاثہ، استعانت، مدد کسی اور سے تو نہیں مانگتا رہا، کسی اور کو تو حاجت روا، مشکل کشا نہیں سمجھتا رہا۔ عقیدہ توحید، محترم بھائیو، عقیدہ توحید، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو عباد الرحمن کی یہ خوبی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں پکارتے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، اس کی عبادت، اس کے لیے نظر و نیاز، اس کے لیے قربانی، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، اسی سے استعانت، اسی کا دل میں خوف، اسی سے امیدیں، اسی پہ توکل، یہ ہے توحید۔ اور اگر ان عبادات میں سے کوئی ایک عبادت بھی غیر اللہ کی طرف پھیر دی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا، جو نہ صرف آپ کی عاقبت تباہ کر دے گا بلکہ زندگی کی پچھلی تمام نیکیوں پہ بھی پانی پھیر دے گا۔ اتنا خطرناک گناہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ شرک کر لینا جی تو ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، یہ دنیا اور آخرت کے تمام اعمال بندے کے برباد کر دیتا ہے، یہ نتیجہ خراب کر دیتا ہے۔ مشرک کی توبہ نہیں، نہ مشرک کی توبہ ہے اور نہ مشرک کے لیے استغفار کی جا سکتی ہے، معافی مانگی جا سکتی ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ میرا بیٹا ہے، من اہلی، فرمایا یا نوح انہ لیس من، نہیں تیرا اہل نہیں ہے، ٹھیک ہے خون کا تیرا رشتہ تھا لیکن حالت شرک کفر میں موت ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پکارے، دعا کی اللہ سے لا تخزنی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ جب اپنے باپ آدر کو دیکھیں گے نا
اللہ اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں اور میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے؟ اللہ اس کی شکل تبدیل کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی سے بچانے کے لیے اس کو ایک بجو کی شکل جو گندگی میں لتھڑا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر اسے جہنم کی آگ میں دھکیل دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا ابو طالب کو آخر لمحے تک کہتے رہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا اب تو کلمہ پڑھ لے، کم از کم میں اللہ کے ہاں تیری بات کرنے کے قابل تو ہو جاؤں، تیرے بارے میں کوئی سفارش کرنے کے، جھگڑا کرنے کے قابل تو ہو جاؤں کہ میرے چچا نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لیکن امیہ بن خلف اور ابو جہل کہتے تھے، وہ بھی آ گئے، اللہ کے نبی کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وہی کفر و شرک والا جو دین تھا، زمانہ جاہلیت والا دین تھا، اسی کے اوپر ان کی موت ہو گئی۔ اور جب وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو بیٹے ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں، ان عمک الشیخ الضال قد مات، اے اللہ کے نبی آپ کا جو چچا تھا نا، بوڑھا، الضال، گمراہ، کیونکہ مومن نہیں تھے وہ۔ آج کئی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب ابو طالب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ مومن ہو گئے تھے۔ نہیں محترم بھائیو، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حالت کفر و شرک میں ان کی موت ہوئی ہے۔ بے شمار دلائل اس کے موجود ہیں۔ تو علی آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کا جو وہ چچا تھا الضال، کیا ہو گیا؟ قد مات، فوت ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهب، جاؤ، فواری، اور اسے جا کے چھپا دو، اس کی قبر بنا دو، اسے زمین میں دفن کر دو، کیونکہ انسان جو بھی ہے، ظاہر ہے اللہ نے جو قدرتی طریقہ اس کے لیے بنایا ہے کہ اسے زمین میں دفن کیا جائے۔ یہاں تک کہ بدر میں جو مشرک بڑے بڑے مقتول ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کی لاشوں کو بھی ایک کنویں میں ڈال کر اوپر سے پتھر اور مٹی ڈلوا دی تھی تاکہ وہ لاشیں زمین کے اندر دفن ہو جائیں۔ کوئی جنازہ نہیں ہوا، کوئی اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوئی۔ علی گئے، دفن کر دیا، واپس آئے تو فرمایا جاؤ جا کے غسل کر لو۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ دوسری بات جو اہل ایمان کے بارے میں، عباد الرحمن کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں کی ہے کہ وہ کسی جان کو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، ناحق قتل نہیں کرتے۔ یہ زندگی آپ کی اپنی ہے یا کسی اور انسان کی ہے، اس کو لینا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ مجھے یا آپ کو اللہ نے کوئی ایسا اختیار، کوئی ایسا سلطہ، کوئی ایسی قوت اور طاقت نہیں دی کہ میں اپنی جان لوں یا کسی اور دوسرے انسان کی جان لوں۔ اپنی جان لوں گا، خودکشی کروں گا تو یہ بھی اسلام میں حرام ہے، اس کی بھی بڑی مذمت آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں بس جی مر کے چین آ جائے گا، مر کے سکون آ جائے گا، بلکہ اکثر لوگ اگر دنیا کی تکلیفوں اور دکھوں میں کوئی مبتلا ہو نا تو ہم کسی کی موت کے بارے میں سنیں کہ فلاں، ہم کیا کہتے ہیں، چلو اچھا ہوا، بڑا بیچارہ تنگی کا شکار تھا، اب سکون آ گیا۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے کسی انسان کے بارے میں سنا، کچھ پریشانیوں اور تنگیوں اور تکلیفوں کا شکار تھا، پتہ چلا فوت ہو گیا ہے۔ عائشہ کہنے لگی ارتاحا، لو جی اب اسے چین آ گیا، آرام آ گیا، سکون آ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، لا یا عائشہ، نہیں نہیں، ارتاحا نہیں ہوا، راحت تو اسے ملے گی جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا، جو قبر کی پکڑ سے بچا لیا جائے گا، جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، راحت تو اس کے لیے۔ اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ معاف فرمائے، قبر کی پکڑ میں آ گیا، عذاب قبر کی لپیٹ میں آ گیا، جہنم کی لپیٹ میں آ گیا، تو پھر وہ عذاب یا وہ تنگی یا وہ مشکل تو دنیا کی تنگیوں سے کہیں بڑی ہے، اس کو تو برداشت کرنا ہی مشکل ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، وہ تو پھر ایسی زندگی ہے کہ نہ موت ہے اور نہ زندگی ہے۔
تو یہ کہنا جی مر کے چین پا گیا، نہیں، مر کے چین وہی پائے گا جو اللہ کی رحمت کی طرف جائے گا، جو اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا پائے گا، جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس عمل صالح ہوگا۔ زندگی جتنی بھی کٹھن ہو جائے، حالات جتنے بھی مشکل ہو جائیں، مومن کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھاتا کہ اپنی جان کو اپنے ہی ہاتھوں سے وہ لینے کے درپے ہو جائے یا کسی دوسرے مومن کی جان لینے کے درپے ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان آدمی کا خون بہانا جائز نہیں، الا باحدى ثلاث، مگر تین باتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ الثیب الزانی، اگر شادی شدہ ہے اور اس نے بدکاری کر لیا ہے تو اس کا خون بہایا جا سکتا ہے، لیکن یہ حق بھی ریاست کا ہے، کسی فرد واحد کا نہیں۔ النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ والتارک لدینہ المفارق للجماع، مسلمانوں کی جماعت اور دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جانے والا، یہ انسان بھی واجب القتل ہے۔ یہ تین صورتیں ہیں جس میں کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، کسی مومن کا خون بہایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لا یقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، یہ عباد الرحمن اس سے بچتے ہیں۔ ولا یزنون، اور تیسری ایجابی خوبی اللہ نے کیا فرمانی کہ وہ زنا بھی نہیں کرتے، بدکاری بھی نہیں کرتے۔ 7 مہلک گناہوں میں سے اللہ نے ایک گناہ قتل نفس اور ایک زنا کو قرار دیا۔ لا تقربوا الزنا، قریب بھی مت جاؤ۔ اور اس کی اپنی عزت، عفت اور عصمت کی حفاظت کا اسلام نے کس قدر حکم دیا ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں اللہ کے نبی نے یہ چیز رکھی ہے، یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف، بات ہی پاک دامن سے شروع کی۔ ہرقل نے جب پوچھا نا دربار کے اندر ابو سفیان سے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہاں بھئی وہ نبی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیا حکم دیتا ہے تمہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف، ہمیں نماز کا، سچ بولنے کا اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانتیں دیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بندہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے گا، میں اللہ کے نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، سورہ مومنون میں جب آغاز کیا کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے، وہاں بھی یہ بات سمجھائی کہ کامیاب لوگ، جہنم سے بچنے والے، جنت میں داخل ہونے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ فروجہم حافظون، فروجہم حافظون، کئی مقامات پہ اللہ نے یہ بات قرآن کریم میں بیان فرمائی، اور باقاعدہ دنیا میں بھی اس کی سزائیں اسلام نے مقرر کی۔ اگر غیر شادی شدہ انسان کسی قسم کی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے تو فرمایا اس کے لیے 100 جلدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کوڑے و تغریب عام، اور 1 سال کی جلاوطنی کی سزا۔ اور اگر شادی شدہ کرے تو پھر کیا ہے جی؟ الرجم، سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کے ایسے انسان کو مار دیا جائے۔ اور اللہ کے نبی کے دور میں یہ سزائیں دی گئی۔ ایک خاتون غامدیہ قبیلے کی، اس کو یہ سزا دی گئی۔ اسلم قبیلے کا ایک آدمی، ماعز الاسلمی کے نام سے واقعہ کتب احادیث میں موجود ہے، اس کو سزا دی گئی۔ 2-3 اور صحابہ کا بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ ان سے یہ جرم سرزد ہوا، اور انہیں خود کو بذات خود اللہ کے نبی کی عدالت میں پیش کیا، جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی سزا لے لیں، یہ سزا ہمارے لیے کفارہ بن جائے، آخرت کی سزا ہم نہیں بھگت سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ ایک بہت بڑا تنور جلتے ہوئے دیکھا۔ تنور روٹیاں پکانے والا ہوتا ہے نا، نیچے سے کھلا ہوتا ہے اور اوپر سے اس کا منہ تنگ ہوتا ہے، تو فرمایا میں نے تنور جیسی ایک چیز دیکھی، اس میں آگ کے شعلے، آگ کی چنگاریاں بلند ہو رہی ہیں، چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب آگ کی لپیٹیں اور شعلے تھوڑے سے باہر آتے ہیں نا جی، تو اس میں ننگے مرد، ننگی عورتیں ایسے آگ کے ساتھ اوپر کو اٹھ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔
جب آخر میں مجھے جبریل اور میکائیل نے بتایا جو میں نے مشاہدے وہاں کیے تھے، چیزیں میں نے دیکھی تھی، جو میں نے ان کے بارے میں پوچھا یہ تنور میں کون لوگ تھے، ان کا کیا جرم تھا، انہیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے، فرمایا ہؤلاء زنات امتک، یہ جو آپ نے ان لوگوں کو سزا ہوتے ہوئے دیکھی نا جی، یہ بدکار لوگ ہیں، زانی لوگ ہیں، یہ سزا ان کی بدکاری، ان کے زنا کی وجہ سے مل رہی ہے، بڑی سخت سزائیں ہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر یہ جرم انسان وہاں کرے، یہی حدیث جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ ایو ذنب عند اللہ اعظم، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، اس کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ پہلے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا ان تجعل اللہ ندا وہو خلقک، دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم، اولاد کو اس ڈر سے قتل کرنا کہ بڑے ہوں گے تو کہاں سے کھلاؤں گا ان کو، کہاں سے اتنا بڑا خاندان پالوں گا۔ زمانہ جاہلیت کی یہ سوچ تھی، لوگ اپنے بچے مارتے تھے۔ اور تیسرا فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی سے تو کیا کرے؟ بدکاری کرے۔ یہ بھی اللہ نے بڑے گناہوں میں سے، اکبر الکبائر میں سے اس کو شمار کیا ہے۔ تو عباد الرحمن بچتے ہیں۔ اچھا، پھر زنا کا مطلب یہی نہیں ہے کہ وہ بدکاری کا جو مخصوص عمل ہے اسی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بلکہ اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے قدموں کو، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو زنا سے بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العینین النظر، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا۔ زنا اللسان، اور زبان کا زنا کیا ہے؟ النطق، بولنا۔ ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ پکڑنا۔ قدموں کا زنا کیا ہے؟ بدکاری والے کام کی طرف چل کے جانا۔ والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، وہ جو بدکاری والا اصل عمل ہے وہ تو پھر تصدیق و تکذیب ہو جاتی ہے نا، وہ تو پھر مور لگ جاتی ہے نا جی۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، بدکار جب بدکاری کر رہا ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا، ایمان اندر سے سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے عزتوں کو، عفتوں کو، عصمتوں کو۔ اور عباد الرحمن ان تینوں کاموں سے بچتے ہیں۔ ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے جی؟ کہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ اور تیسرا، بدکاری والے کام کی طرف اپنے آپ کو نہیں لے کے جانا۔ ثلاثۃ، تین بد نصیب افراد لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے نرم لہجے میں گفتگو نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم، ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ولا یزکیہم، انہیں ان کے گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک وہ انسان، اور یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جو بندہ اس کی لت میں پڑ جاتا ہے، جس کو اس برے فعل کی عادت ہو جاتی ہے نا، پھر یہ چھوٹتی نہیں الا ماشاء اللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ اس پہ، اس بری عادت پہ پھر قابو پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا شیخ زان، انسان زندگی کے اس سٹیج پہ پہنچ گیا کہ بوڑھا ہو گیا، شیخ بن گیا، ضعیف ہو گیا، لیکن بدکاری والے کام ابھی بھی کر رہا ہے۔ ملک کذاب، اونچے عہدے پہ بیٹھ گیا، بادشاہ بن گیا، امیر بن گیا، وزیر بن گیا، مشیر بن گیا، پتہ نہیں کیا بن گیا، لیکن جھوٹ ابھی بھی بول رہا ہے۔ عائل مستکبر، اور تیسرا کون ہے جی؟ ہے تو تنگ دست، ہے تو سائل، مانگنے والا، لیکن تکبر ابھی بھی دل میں ہے۔ تو یہ تین بد نصیب افراد اللہ کی نظر رحمت سے، نرم گفتگو سے، گناہوں کی پاکی سے محروم رہیں گے اور عذاب علیم کا شکار ہوں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، عباد الرحمن کی ایک اور خوبی اللہ جو بیان فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ جو اللہ نے بتایا تھا کہ ان سے بچنا ہے، اب جو ملوث ہیں وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا جی۔ اللہ نے ان کے لیے ایک پیکج دیا۔ پیکج کیا ہے؟ کہ میں رب رحمان اعلان کرتا ہوں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، توحید کی دعوت، ان گناہوں کو چھوڑنے کی دعوت،
تو کئی لوگ اس وجہ سے پریشان تھے کہ جی ہماری تو ساری زندگی ان گناہوں میں گزر گئی، ہم نے تو ساری زندگی ان بتوں ان مورتیوں کو پوجا ہے، ہم نے تو ساری زندگی چوریاں چکاریاں اور ڈاکے ڈالے، بدکاریاں کی ہیں، حرام کھائے ہیں، حرام کمائے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری بھی کوئی معافی ہے؟ ہمارے لیے بھی کوئی نجات کا راستہ ہے؟ جی ہاں ہے۔ اللہ ایک حل پیش کر رہے ہیں، اللہ ایک پیکج دے رہے ہیں، اللہ عباد الرحمن کا ایک اور وصف بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ آ جائیں، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں۔ یا ابن آدم، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اگر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں، ثم استغفرتنی، اور پھر تو مجھ سے بخشش مانگ لے، غفرتک ولا ابالی، میں بخش دوں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا اس کے گناہ کتنے، اس کی نافرمانی ہے، میں یہ دیکھوں گا میرا بندہ بن کے میرے سامنے آ گیا ہے۔ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، ایک اور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو میرے پاس زمین کے برابر بھی گناہ لے کے آئے نا جی، بقراب الارض خطایا، اتنے گناہ جتنی بڑی زمین ہے، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں اتنی ہی بخشش لے کر تیری طرف آؤں گا۔ تو توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، گر گڑا پڑیں، اور نیک عمل اور ایمان یہ اپنا شعار بنا لیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، لیکن توبہ کی آگے شرط بھی بتائی ہے، توبہ قبول تبھی ہوتی ہے جب بندہ عمل صالح شروع کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف توبہ کر رہا ہے، دوسری طرف زندگی جو ہے وہ پھر اسی ڈگر پہ جا رہی ہے، اسی نہج اور اسی طریق پہ جا رہی ہے، زبان سے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، میری معافی، میری توبہ، اور جو ہے میرا یہ اور میرا وہ، لیکن عمل صالح کی طرف نہیں آیا۔ توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط محترم بھائیو یہ بھی ہے اس گناہ کو چھوڑا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے، شرمندگی کا احساس دل میں پیدا کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا اتبع السیئۃ الحسنہ، کہ برائی کے بعد نیکی کرو، تمحوها، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ تو نیکیاں کیسے بنے گی، برائیاں کیسے مٹیں گی؟ عامل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، عمل صالح کرنے والا سچی توبہ کرے گا۔ تو سچی توبہ، اور توبہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی گناہ یاد ہو تو پھر ہی آپ توبہ کریں، انسان کو ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں اکثر توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی یوم اکثر من 70 مرہ وفی روایہ من 100 مرہ۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لیکن پھر بھی فرمایا میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک دن میں، ایک روایت کے اندر 70 کا ذکر ہے اور ایک میں 100 کا ذکر ہے، 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ایک ایک مجلس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 100 مرتبہ، 70 مرتبہ استغفار کے کلمات سنا کرتے ہیں۔ تو اکثر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں ندامت، شرمندگی، توبہ کے کلمات، استغفار کے کلمات یہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ عباد الرحمن کا شعار ہے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اگلی آیت میں اللہ نے دو اور اوصاف بیان کر دیے، جو جھوٹ والی مجلسوں میں، جھوٹ والی محفلوں میں حاضر نہیں ہوتے، ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں، ایسے مقامات جن میں جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں خیانت کی جاتی ہے، جہاں غلط بیانی کی جاتی ہے، ایسی مجلسوں محفلوں سے، ایسے لوگوں سے بچنے والے، دور رہنے والے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا تو دور کی بات، جھوٹی مجلسوں میں شریک نہیں ہونا۔ صحابہ کرام بدعتی لوگوں کے پاس جانے سے اپنے شاگردوں کو روکا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک واقعہ ملتا ہے، وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو نماز کے بعد نا مؤذن نے تصویب شروع کر دی۔ تصویب کہتے ہیں ایک دفعہ اذان ہوگی نا تو پھر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اذان کے بعد دوبارہ آؤ بھئی نماز کے لیے 5 منٹ رہ گئے، 4 منٹ رہ گئے،
گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور یہ اعلان کر، اس کو تسویب کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نیا کام ہے، ایک بدعت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ جب اذان ہوگی تو اذان کا مقصد کیا ہے؟ ہر کسی کو اطلاع ہو گئی ہے، ہاں آپ گھر میں ہیں، بچوں کو کہیں چلیں بھی نماز کے لیے چلیں، یا دکان پہ بیٹھے ہیں، تو اس طرح مسجد میں گھوم پھر کے اعلان کہنا، یا آج کل لوگوں نے اسپیکروں پہ بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا، لو جی 5 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، تو یہ تثویب ہے، اور یہ تثویب جائز ہے۔ عبداللہ بن عمر نے سنا، وہ آخر عمر میں ان کی بینائی مطلب ختم ہو گئی تھی، آنکھوں کی نابینا ہو گئے تھے، تو ساتھ ایک خادم تھا، ساتھی تھا، کہنے لگے اخرج بنا، ہم یہاں نماز ہی نہیں پڑھتے، چلو ہمیں یہاں سے لے کے چلو۔ اہل بدعت کی مجلسوں اور محفلوں سے، جھوٹے لوگوں کی باتیں سننے سے، آج کل جیسے بہت سارے لوگ ہیں، ہم تو آواز کے پیچھے مزہ بڑا آتا ہے جی، باتیں بڑی جو ہے وہ سناتے ہیں جی، تقریر بڑی کمال کی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہم کہ اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسے لوگ جو دین کے اندر اس طرح خلط ملط کرنے والے ہیں، ان کی باتیں سننے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے لوگ آج کل جو ہے وہ سٹیجوں کو، ممبروں اور محرابوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے عقائد، لوگوں کے اعمال، لوگوں کے اخلاقیات وقتی طور پر آ جاتے ہیں، قصے، کہانیاں، من گھڑت روایات اور اس طرح کی باتیں سنا کے لوگوں کو خوش کر جاتے ہیں۔ لوگوں کا مزاج ایک بن گیا، اور ہم جو ہے وہ بڑی خوشی سے، بڑے شوق سے ایسے لوگوں کو پھر سنتے بھی ہیں، ایسی مجلسوں اور محفلوں میں جاتے بھی ہیں۔ نہیں بھائی، قال اللہ اور قال رسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات، یہ دین ہے، اس کے علاوہ کچھ دین نہیں ہے۔ اور صحیح حدیث اور قرآن کی آیت، یہ ہمارے دین کا مصدر اور ماخذ اور منبع ہے، یہی ہم نے سننا ہے اور اسی کو ہم نے اپنانا ہے، اور زور سے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اکبر الکبائر کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں خبر نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتائیں۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے۔ یعنی ایک تو کبائر ہوتے ہیں نا بڑے گناہ، ایک اکبر الکبائر یعنی بڑوں کے بھی بڑے، تو جو شرک ہے یہ اکبر الکبائر ہے۔ دوسرے نمبر میں فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کو ستانا، ماں باپ کو تنگ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، انہیں ایذا پہنچانا، انہیں ذہنی یا جسمانی ٹارچر کرنا، حقوق الوالدین، یہ اکبر الکبائر میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اور پھر آپ ایسے نا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وکانا جالسن متکئن، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو گئے تھوڑا سا، اور سیدھے ہو کے فرمانے لگے الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، اور سنو تیسرا کون سا ہے؟ جھوٹی بات، جھوٹی گواہی۔ اور یہ بات آپ نے ایک بار نہیں، صحابہ کہتے ہیں یہ بات قول زور والی کئی مرتبہ ارشاد فرمائی، اور ہم دل میں کہنے لگے قلنا لیتہ سکتا، کاش آپ اب خاموش ہو جائیں۔ یعنی اتنا آپ اس کے بارے میں تاکید کر رہے ہیں، اتنی اس کے بارے میں شدت اور اتنے تاکید کے ساتھ ان الفاظ کو بار بار دہرا رہے ہیں، لیتہ سکت، قول الزور، شہادت الزور۔ آگے چلے جائیں عدالتوں میں، آپ جھوٹے گواہ بننے کے لیے تیار، جھوٹے فیصلے بکنے اور بکانے کے لیے تیار۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا تھا بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، اور پھر میری امت پر ایسا وقت آئے گا یشہدون ولا یستشہدون، یحلفون ولا یستحلفون، لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے، ان سے گواہیاں مانگی نہیں جائیں گی، لاؤ ہم دیتے ہیں، کہاں دینی گواہی، لاؤ ہم اٹھاتے ہیں الف، کہاں اٹھانا ہے الف۔ یظہر فیہم السمن، کس لیے؟ کھانے پینے کا چکر، موٹاپے کا چکر، ظاہر ہے جب ساری توانائیاں کھانے پینے پہ خرچ ہو رہی ہیں تو پھر سمن تو آئے گا۔ زندگی کا مقصد ماٹو کھانا پینا، عیش عشرت، بس چند روزہ دنیا کی زندگی، آخرت کا کوئی خوف نہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا جائیں گے۔ اور جھوٹی قسم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تدع الدیار بلاقعا، اتنا خوفناک جرم ہے، گھروں کے گھر اجاڑ دیتی ہے، آخرت میں تو اس کی سزا ہے ہی ہے، اس کو یمین غموس کہا گیا ہے۔
ڈبو دینے والی قسم، بندے کو گناہوں میں ڈبو دیتی ہے، کوئی کفارہ بھی نہیں رکھا اسلام نے اس کا۔ ہاں سچے دل سے اگر کسی کو احساس ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، فہو الی اللہ، تو پھر اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے پھر جو بندہ سچے دل سے گڑگڑا کے آ جاتا ہے اللہ معافی تو دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یشهدون الزور کے بعد کیا فرمایا کہ جب کسی لغو بےہودہ بات یا مجلس یا عمل کے قریب سے گزرتے ہیں تو کیسے گزر جاتے ہیں جی؟ بڑی عزت کے ساتھ، اپنا دامن بچاتے ہوئے اس لغو کام میں شریک نہیں ہوتے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، سورہ مومن نے فرمایا یہ لغو کاموں سے بچنے والے ہی کامیاب ہیں۔ یہ لغو کیا ہوتا ہے؟ سادہ سی تعریف ویسے میں اس کی کرتا ہوتا ہوں، ہر وہ کام جس کا آپ کو دین یا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، جس کا آپ کو نہ دین میں کوئی فائدہ ہے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے، اسلام اس کو لغو کہتا ہے، اس سے آپ بچائیں اپنے آپ کو۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سنن ترمذی کی روایت ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی ہے کہ لا یعنی بے فائدہ فضول چیزیں ترک کرے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو بہت سی فضول چیزوں میں الجھا لیا، فضول باتوں میں الجھا لیا، ٹائم بچا ہوا ہے غیبتیں شروع ہو گئی، ٹائم بچا ہوا ہے موبائل پہ لگ گئے اور لغویات میں کھو گئے، ٹائم پاس کر رہے ہیں جی، ٹائم بچا ہوا ہے کوئی تاش میں لگ گیا، کوئی لوڈو میں لگ گیا، کوئی شطرنج میں لگ گیا، کوئی کسی چیز میں لگ گیا، ٹائم بچا ہوا ہے کسی نے جناب سب فحش اور گندا لٹریچر ناول ڈائجسٹ اٹھا لیے، کچھ ٹائم پاس کرنا ہے، سب لغو چیزیں بیکار چیزیں آپ کی دنیا کو بھی تباہ و برباد کرنے والی ہیں، وقت کو ضائع کرنے والی ہیں اور آخرت کو بھی تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ عباد الرحمن لا یشہدون الزور، جھوٹ کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے، جھوٹے اعمال میں شریک نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، دنیا میں بہت سی لغویات میں لوگ مصروف ہیں، لیکن عباد الرحمن عزت سے اپنا دامن بچا کے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، عباد الرحمن کی آخری خوبی اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ عباد الرحمن اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ انسان کی زندگی میں جو گھر ہوتا ہے نا جی، بہت بڑا اس کا کردار ہوتا ہے، گھر کا سکون، گھر کا اطمینان، اس کا انسانی زندگی پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ انسان جتنا خوشحال کیوں نہ ہو، اگر آپ کا گھر ڈسٹرب ہے تو زندگی کتنی بے چین اور بے سکون سے گزرے گی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ایک سامان ہے اور دنیا کا سب سے اچھا سامان وہ اگر آپ کے پاس ہے وہ نیک بیوی ہے۔ قرآن میں آیت اتری، ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی بشارت ہے، ان کو عذاب علیم کی وعید ہے۔ صحابہ ڈر گئے، جی سونا چاندی جمع کرنے میں تو خطرہ ہے، اللہ کے نبی کون سا خزانہ ہے جو ہم جمع کریں؟ بہترین دنیا کا خزانہ کیا ہے جو ہم جوڑ کے رکھیں جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے؟ فرمایا افضلہ، سب سے بہترین خزانہ اگر جوڑنا چاہتے ہو نا جی، لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنہ تعینہ علی دینہ و ایمانہ، تو اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والی بنا لو، اپنے دل کو اللہ کا شکر کرنے والا بنا لو، اور بیوی نیک بیوی کا انتخاب کر لو۔ اولاد تبھی نیک ہوگی اگر بیوی نیک آئے گی۔ اپنے اہل و عیال کی، عزیز و اقارب کی، بیٹوں بیٹیوں کی، بھائیوں بہنوں کی شادیوں اور نکاحوں کے انتخاب میں ترجیح کس کو دو؟ اس کی نیکی کو، اس کے تقوی کو، اس کے ایمان کو، کیونکہ حب لنا من ازواج صرف دعا سے کام نہیں بنے گا، کیونکہ دعا تو اللہ سے بڑی مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے اولاد نماز کیوں نہیں پڑھتی، بچے نیک کیوں نہیں ہوتے؟ تو بھی بچوں کی نیکی کا سسٹم تو وہیں سے شروع ہو گیا نا، جب آپ نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جب آپ نے کسی رشتے کا انتخاب کرنا ہے، تخیروا لنطفکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے
نطفوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھے رشتوں کا انتخاب کرو۔ فَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ، دیکھو کون لوگ ان کے لیے مناسب ہیں، یہ کن کے لیے مناسب ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلے کرو۔ اس میں صرف خاندان، مال، برادری، قومیں، عصبیتیں، ان چیزوں کو مت دیکھو۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کو ترجیح دو۔ آج اگر دین کو ترجیح دو گے، آئندہ آنے والی نسلیں، اولادیں نیک پیدا ہوں گی، تربیت اچھی ملے گی، گھر امن اور سکون کے گہوارے بنیں گے۔ پھر آپ اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اولاد کی تربیت بھی کریں، اللہ سکون بھی دے گا۔ اور جب یہ سکون آپ کو ملے گا تو پھر آپ فارغ البال ہو کر اپنی دنیا کے مشغولات، دنیا کے معمولات وہ بھی سر انجام دیں گے، اور آپ کی آخرت کے لیے بھی یہ چیز صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ لو جی، یہ ہو گئے عباد الرحمن کے اوصاف۔ آگے ہے انعام۔ اگر یہ جو 13-14 خوبیاں اللہ نے یہاں بیان کی ہیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر کیا ہوگا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ غرفہ کہتے ہیں ایک مکان کے اوپر والا مکان، بالا خانہ، اونچی اونچی بلڈنگیں، اونچے اونچے محل، بدلے میں جنت کے بلند و بالا محلات عطا کیے جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو جی چاہے گا، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ أَعْدَدتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی کان نے نہیں سنی، وَلَا خطر عَلَى قَلْبِ بشر، کسی انسان کے دل میں ان کا خیال نہیں ہے۔ یجزون الغرفہ، بڑے بڑے اونچے محل عطا کیے جائیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور استقبال ہوگا، کون استقبال کریں گے؟ جنت کے فرشتے کھڑے ہوں گے دروازوں پہ، جنت کے 8 دروازے ہیں نا جی، فرشتے کھڑے ہیں، عبداللہ ادھر سے آ، اے اللہ کے بندے ادھر سے آ، آوازیں پڑ رہی ہیں، صدائیں پڑ رہی ہیں، کسی کو باب الریان سے بلایا جا رہا ہے، کسی کو باب الجہاد سے بلایا جا رہا ہے، کسی کو باب الصلاۃ سے بلایا جا رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور اے ابوبکر مجھے امید ہے تو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہے، تجھے بھی جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگائی جائے گی، اے ابوبکر ادھر سے آؤ، اے ابوبکر ادھر سے آؤ۔ یلقون، استقبال کیا جائے گا، فیہا، اس میں تحیۃ و سلاما، مبارکیں، سلامتیاں۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا، کوئی لغو بات، کوئی بےہودہ بات، کوئی شور، کوئی غل، کوئی سر کا درد، کوئی جسمانی ذہنی ٹینشن پریشانی، کچھ نہیں۔ خالدین فیہا، کوئی ڈر نہیں کوئی یہاں سے نکال دے گا، کوئی اٹھا دے گا، کیا کریں گے، کیا بنے گا؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ حسنت مستقرا و مقاما، وہ رہنے کی بڑی اچھی جگہ، بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، لیکن ملے گا اسی کو جو رب کو پکارے گا۔ اور فرمایا کیا؟ میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں، اگر تم نہ پکارو، تم عبادت نہ کرو، تم بندگی نہ کرو، میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں۔ البتہ جو انکار کرے گا تو پھر جہنم کا عذاب تو پھر پیچھا کرے گا نہیں، وہ تو چمٹ جائے گا، وہ تو ساتھ لگ جائے گا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ خوبیاں یا اوصاف پیدا کرو اپنے اندر اپنے فائدے کے لیے۔ رب العالمین کو تمہاری عبادتوں کا، تمہاری دعاؤں کا، تمہاری توحید کا، تمہارے روزوں اور نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اگر ہے تو کس کو ہے؟ تمہیں۔ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العالمین عباد الرحمن کے یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرمائے۔ جنت کے بالا خانے، جنت الفردوس کے مقامات اللہ رب العالمین ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔